آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرے. خود سب سے اچھا سسٹم ہی خود امام معصوم کا ہونا ہے. امام معصوم سب سے اچھا نظام ہے, اس سے بڑھ کے کوئی نظام نہیں ہے. لیکن غیبت میں تقلید, اور ایسے کی ہوگی تاکہ زندہ ہو, تاکہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آئے کہ جس میں کسی زندہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہو تو پھر ہم زندہ کی طرف رجوع کر سکیں اور اسی کی اجازت سے میت کی تقلید میں باقی رہ سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ کچھ مسائل ہیں. فروع دین کے اندر یا خود مجتہد ہو پھر تقلید واجب نہیں ہے, یا احتیاط کر سکتا ہو, پریکاشن. اب پریکاشن کہاں کہاں پہ ہے وہ سیکھنے کے لیے بھی انسان کو عالم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ پریکاشن کیسے کی جاتی ہے؟ ایک مرجع تقلید کہتا ہے کہ اگر آپ 14 میل, سب لوگ سن رہے ہیں بہت سے, یہ مثال کے طور پہ لنڈن ہے. ایک مرجع تقلید کہتے ہیں کہ جب بارڈر سے باہر نکلیں گے تو آپ 14 میل شمار کریں گے. کہاں تک؟ دوسرے شہر کے بارڈر تک. دونوں شہر کے بارڈرز میں 14.25 میل یعنی اباؤٹ 14 مائلز ڈسٹینس ہونا چاہیے, تب نماز قصر ہے بارڈرز میں. بعض فقہا کہتے ہیں نہیں, بارڈرز میں نہیں, جب اپنے شہر سے باہر نکل گئے تو چاہے وہ شہر جہاں پہ بھی ہو اس شہر کے اندر بھی داخل ہو جائیں, اگر وہاں جہاں پہ جا رہے ہیں اس تک آپ کے 14 میل ہو جائیں تو کافی ہے. پھر تقلید پھر آپ کی نماز قصر ہے. یہ سمجھ میں آ گیا سب کو مسئلہ؟ تو یہ اب اگر آدمی کوئی احتیاط کر رہا ہے, اگر تقلید میں تو اپنے مرضی کو فالو کرے گا, لیکن اگر احتیاط کر رہا ہے اور 14 میل پورے نہیں ہوئے بارڈرز کے درمیان میں تو وہ کیا کرے گا؟ نماز قصر پڑے گا یا تمام؟ 14 میل پورے نہیں ہوئے صرف 2 شہروں کے درمیان میں, لیکن ایک کے حساب سے اب یہ بن رہی ہے قصر, دوسرے کے حساب سے نہیں, تو کیا کرے گا احتیاط کے طور پہ؟ پوری پڑے نماز, پوری پڑے گا یا کہ قصر پڑے گا؟ اگر اس کی ذمہ داری ہے قصر تو پھر پوری نہیں پڑھ سکتا, اور اگر پوری پڑھنا ذمہ داری ہے تو قصر نہیں پڑھ سکتا. تو جو احتیاط کر رہا ہے وہ دونوں نمازیں پڑھے گا, پوری بھی پڑھے گا اور قصر بھی پڑھے گا. اتنے سخت احتیاط تو صرف علماء کر سکتے ہیں, باقی لوگ تقلید کریں گے, اس لیے باقی لوگوں پہ تقلید واجب ہے. 25 منٹ ہونے والے ہیں, میں سے 2 مسائل اور بیان کروں گا. یہ تقلید کا مسئلہ ہے, علم کی تقلید واجب ہے, اور فروع دین میں, اصول دین میں تقلید حرام ہے. جو دوسرا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے علم کی تقلید. علم کو کیسے پہچانیں گے کہ اگر آپ خود اتنے قابل ہوں یا پھر 2 اہل خبرہ, یا حتیٰ ایک بھی ایسا جس پہ اطمینان ہو جائے بتا دے کہ یہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے, اس کی تقلید واجب ہے. یہ مت پوچھیے کون عالم. اور تیسرے یہ ہے کہ شیعہ ہو جائے, یعنی ایک عام چیز پھیل جائے عوام میں یا علماء میں, اہل علم علماء کے درمیان پھیل جائے کہ یہ سب سے زیادہ قابل ہے, پھر اس کی تقلید واجب ہوتی ہے. تو یہ تقلید کے احکام ہیں. ہمارے یہاں فروع دین میں واجب ہے, اصول دین میں جائز نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمایا, ممبر پہ اگر تھوڑا آگے آ جائیں مسئلہ جگہ بولنے سے یاد رکھیے. تو ہمارے ہاں امام کی میں حدیث سنانے والا تھا, فرماتے ہیں زرارہ ابن عیون سے, حضرت زرارہ اور حضرت حمران ابن عیون, یہ دونوں بھائی ہیں, دونوں فقیہ ہیں. ہزاروں احادیث یاد ہیں جو ہماری نماز ہے, موجودہ نماز جو پڑھتے ہیں, یہ چھٹے امام علیہ السلام نے روایت ہے اور حضرت زرارہ نے روایت. یہ امام علیہ السلام نے کہا نماز کیسے پڑھو, تو امام سے پوری کی پوری نماز انہوں نے روایت کی ہے. آپ سوچئے کہ ایک آدمی کا کتنا مقام ہے جن سے ہم تک احکام پہنچے. امام نے سے کہا اجلس فی المسجد وافتل الناس, مسجد میں بیٹھ جاؤ پھر لوگوں کو فتویٰ دے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف امام علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا جائز ہے, غیبت کے اندر عقل کہتی ہے پہلی دلیل. دوسرے ائمہ علیہ السلام کی احادیث پائی جاتی ہیں. 2 حدیث میں نے سنائی, یہ تیسری حدیث کہ امام علیہ السلام نے کہا مسجد میں بیٹھ جاؤ پھر لوگوں کو فتویٰ. یاد رکھیے گا حتیٰ یہاں تک کہ جو افراد دور تھے وطن سے, ان کے لیے ایک مشہور معروف حدیث ہے, اس کو کہا جاتا ہے مقبول عمر ابن حنظلہ. عمر ابن حنظلہ بہت بڑے ایک راوی ہیں امام علیہ السلام کے. بہت سے افراد یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بعض ائمہ کے جو روات احادیث ہیں, روایت کرنے والے ہیں, ان کے نام جو ہیں وہ دشمنان اہل بیت میں. اس کی وجہ کیا؟ بہت سے افراد کنورٹڈ تھے اور بہت سے افراد تقیہ میں نام وہی رکھتے تھے. دور تقیہ کا دور تھا, ائمہ کا دور تقیہ کا دور تھا. ائمہ کے نام پہ نام رکھنے پہ قتل کر دیا جاتا تھا. تو خود امام علیہ السلام نے اجازت دی تھی, کہا تھا کہ میرے بچوں کے نام, امام علیہ السلام کے اوپر لوگ بہت سے اعتراض کرتے ہیں کہ امام کے بیٹوں کے نام بکر, عمر اور عثمان ہیں, حضرت عباس کے بھائی کا نام, اور پھر امام کے دوسرے بیٹوں کے نام.
تو امام علیہ السلام سے پوچھا اولاً تو اس کی جو میں دلیل دیتا ہوں یہی ہے، امام علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی نام پہ مت جانا، کردار پہ جانا۔ بالکل ہمارا دشمن بھی اگر ہمارا نام رکھ کے آ جائے تو یہ نہ کہنا اس کا نام حسین ہے، یہ دیکھنا کہ کردار کا سردار، بالکل کردار کے لحاظ سے آیا یزید ہے کیا، یہ مت دیکھنا کہ اس کا نام حسین، نام پہ مت جانا۔ ہمارا دشمن بھی ہمارا نام رکھ کے آئے تو اس کی اطاعت مت کرنا، اتباع مت کرنا۔ دوسرے، امام علیہ السلام نے بچوں کے نام اس لیے رکھے ہیں کہ یاد رکھو جب تم نام رکھو گے تقیہ کا دور آئے گا، اپنے بچوں کے نام ہمارے پہ نہیں رکھ سکے تو پھر نیت کر لینا میں نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر اس لیے رکھا ہے کیونکہ علی کے بیٹے کا نام تھا، تو میرے بیٹے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھ دے گا۔ یہ بھی امام علیہ السلام کا یہ بہت بڑا ہم پہ ایک احسان ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تاکہ ہم لوگ رکھ سکے اپنے بچوں کے نام۔ تقیہ کا دور گزرا، اس لیے ائمہ علیہ السلام کے بہت سے ایسے راوی ملیں گے جن کے نام دشمنوں کے نام پہ۔ اب عمر ابن حنظلہ بہت بڑے امام علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے سوال کیا چلی امام سے، کہا کہ مولا اگر ہم تک 2 احادیث پہنچتی ہیں اور دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے، تناقض پایا جاتا ہے، دونوں آپ سے پہنچتی ہیں تو ہم کس حدیث پہ عمل کریں؟ بات سمجھ میں آئی؟ 2 حدیث دونوں میں تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، دونوں کہتے ہیں یہ امام نے فرمایا، تو اب کس حدیث کو مانیں؟ امام نے کہا کہ ان دونوں راویوں میں سے جو زیادہ معتبر ہو، ہمارا ماننے والا شیعہ ہو اور عمل کے کردار کے لحاظ سے عادل ہو تو اس کی بات مان لینا۔ کم اگر مولا دونوں ہی عادل ہوں، دونوں با عمل ہیں، با کردار، مولا نے کہا کہ جس کا حافظہ زیادہ اچھا ہو، کہا مولا دونوں کے حافظے میں شک نہیں۔ اس طرح سے کرتے 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 بہت سے امام نے کہا کہ جو علم میں زیادہ ہو، جس کا حافظہ زیادہ ہو، جس کو زیادہ احادیث زیادہ ہو، مختلف چیزیں امام نے کہیں، اس کا سب کچھ ایک جیسا ہو۔ پھر امام نے آخر میں کہا ایک جملہ، امام نے کہا پھر جو بھی ہمارے دشمنوں سے مخالفت کر کے حدیث بتائے اس حدیث کو مان لینا۔ جو حدیث یعنی دشمنان اہل بیت نے کہا کہ اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے، امام کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے الٹ، امام نے کہا وہ جو الٹ ہے نا، متضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے دشمن سے، اس حدیث کو مان لینا۔ کہا مولا کیوں؟ ہمارے علماء نے اس پہ بحث کی ہے، کیوں؟ یعنی ان کی ضد کریں؟ امام نے کہا نہیں، ان لوگوں نے ہمارے ضد میں احکام کو بدلا ہے۔ کتنی باریکی، انہوں نے ہماری ضد میں یہاں تک پوچھا، ہارون رشید سے پوچھا، کہا کہ آنکھوں کو کھلا رکھیں سجدے میں یا بند رکھیں؟ کہا موسیٰ بن جعفر کو دیکھو، تو کہتا ہے اسے زندان میں رکھو، اس سے کہتے اس کو کیوں دیکھیں؟ کہا نہیں جو وہ کرتا ہے اس کا الٹ کرو۔ آپ نے دیکھا؟ تو اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے بدل دیا ہے اس کو واپس لے کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس کا الٹ کرنا، جو حدیث ان کے متضاد ہو، الٹ ہو، وہ صحیح حدیث ہے۔ بہرحال یہ آخری ہے، یہ پہلا نہیں ہے، پہلے طریقے اور ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اس لیے ہمارے یہ اتنے پیچیدہ ہے احادیث، ایک ایک موضوع پہ اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ اب بہت سے کہتے ہیں لفظ اجتہاد پٹا ہوا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ صحابہ نے کہا اجتہاد کیا، وہ لغوی معنی میں اجتہاد ہے، کوشش، اور وہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہے۔ جو نص کے مقابلے میں ہوتا ہے، نص کیا ہے؟ قرآن اور معصوم کا فرمان۔ جو نص کے مقابلے میں اجتہاد ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں بھی حرام ہے۔ النص والاجتہاد، بنو آیت اللہ شرف الدین موسوی جو لبنان کے بہت بڑے عالم جن نے مناصر پہ کتابیں لکھی ہیں، 7 کتابیں ہیں مناصر پہ ان کی ایک مناصر پہ کتاب ہے النص والاجتہاد، اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد حرام ہے، لیکن نص کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کرنا یعنی ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، کوشش کرنا، بغیر وہ کوشش کرنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے، یہ اجتہاد ہے۔ تھوڑا سا میں وقت لے رہا ہوں لیکن میں تمام کر رہا ہوں، اسی بات پہ تمام کروں گا۔ اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد معصوم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے اجتہاد ہے۔ ایک موضوع پہ 19 احادیث ہیں، تسبیحات اربع پہ 19 احادیث، کون سی حدیث کو مانے؟ اجتہاد یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا کہے گا اس کے بعد میں کیا کہتا ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں معصوم کے کس قول کو قبول کروں گا، اس میں اجتہاد کر رہا ہوں، کس راوی کی حدیث کو لوں گا۔ اس کے لیے 2 علوم بنائے گئے ہیں، علم درایا اور علم رجال۔ رجال یعنی وہ جنہوں نے سند بیان کی ہے، وہ کون سے افراد تھے، کیسے تھے، آیا شیعہ تھے نہیں تھے، کوئی جھوٹ بول کے یہودی ہے اور کہتا ہے میں شیعہ ہو گیا اور وہ جھوٹ حدیث بیان کر رہا ہے ائمہ علیہ السلام سے، تو یہ تشخیص دینے سے کام ہے علم رجال کا، علماء علم رجال وہ تشخیص دیں کہ نہیں یہ آدمی اس کے متعلق معصوم نے کہا کہ اس کی بات کو مت ماننا۔ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر اسرار احمد نے بحث کی ہے، اس میں ایک راوی ہے ابو جعفر جس کا حافظہ بڑا ہی کمزور تھا، اہل سنت کے تمام علماء نے خصوصاً ذہبی نے لکھا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ روایت جو کسی اور خلیفہ کے متعلق تھی، نام عین سے دونوں کا شروع ہوتا تھا، تو اس نے وہاں سے جوڑ کے یہاں لگا دیا۔ آپ نے غور کیا؟
تو حدیث پوری کی پوری کنفیوز کر دیتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے ایسے افراد کے حافظ خراب تھے, انہوں نے جھوٹی سچی حدیث گھڑ گھڑا کے